گیا. احادیث میں پورا چیپٹر ہے صلاۃ الخوف. مختلف طریقے ہیں اس کے. طریقہ یہ ہوگا کہ امام کھڑا ہوگا, ایک شخص اس کے پیچھے کھڑی ہوگی, وہ ایک رکعت پڑھے گی. ایک رکعت پڑھنے کے بعد وہ چلی جائے گی میدان جنگ کی طرف, محاذ پر جا کر کھڑی ہو جائے گی. جو لوگ محاذ پر تھے وہ شامل ہوں گے, دوسری رکعت پڑھیں گے. جب یہ نماز پوری کر چکیں گے امام کے ساتھ سلام پھیر دیں گے, پھر وہ دوسری جماعت آئے گی اور اپنی بقیہ نماز پڑھے گی. اس دوران وہ حالت نماز ہی میں ہوں گے. آپ اندازہ لگائیے اس بات سے کہ شریعت نے اس موقع پر بھی نماز معاف نہیں کی ہے. جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ڈیوٹی نماز سے بڑھ کر ہے, سراسر یہ نعرہ شریعت سے متصادم ہے اور اپنے ایمان کو ضائع کرنے والی بات ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی ایسی ملازمت کرنا جائز نہیں ہے جس میں خود حرام کام کرنا پڑے یا حرام کام کی معاملت کرنا پڑے. مثال کے طور پر کوئی کسی دکان پر بیٹھ جاتا ہے اور شراب بیچتا ہے, یہ حلال نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی سودی ادارے کی ملازمت ہے جس میں لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے, ذہن بنایا جاتا ہے کہ جی سودی پروڈکٹ ہیں, یہ سودی کھاتے ہیں, یہ اتنا نفع ملے گا, اتنا نفع ملے گا. آپ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو تعلیمات ہیں ان کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں. تو ایسی ملازمت کی ہرگز جائز نہیں. نہ خود حرام کام کرنے کی, مثلا ایک آدمی گانا باجا بجاتا ہے اور وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے اور اپنا وقت دیتا ہے اور پیسے لیتا ہے, نفس حرام کام کرنے کی ملازمت ہے. زانیہ کی ملازمت, نوحہ کرنے کی ملازمت, اسی طریقے سے حرام کاموں میں معاونت کرنے کی ملازمت. ایسی ملازمتیں غیر شرعی ہیں اور ان کی آمدنی حلال نہیں ہے. اس وقت میں جو مسائل بیان ہو سکے وہ بیان کرنے کی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدینے والے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ سونے سے قبل ایک مقررہ تعداد میں درود پڑھا کرتے تھے. آپ فرماتے ایک بار جب درود شریف پڑھ کر رات کو سویا تو میری قسمت انگرائی لے کر جاگ اٹھی. جس میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرتا ہوں, وہی سونے من موہنے آقا میرے خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا جس منہ سے تم مجھ پر درود پڑھتے ہو اپنا وہ منہ میرے قریب کرو تاکہ میں اسے چوم لوں. یہ سن کر مجھے بڑی شرم آئی. میں اپنا منہ
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دہن اقدس کے قریب کیسے کروں؟ میں نے اپنا رخسار سرکار کے سامنے کر دیا اور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہایتی شفقت کے ساتھ اس پر بوسہ دیا۔ جب میں بیدار ہوا تو سارا گھر مشکبار ہو رہا تھا۔ میرا گھر اور میرا رخسار 8 روز تک خوشبو سے مہکتا رہا۔ صلو علی الحبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عاشق پر شفقت فرماتے ہوئے انہیں بوسہ دیا اور خود کہتے ہیں کہ اس کی خوشبو 8 دن تک میرے رخسار اور میرے گھر سے آتی رہی۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عزوجل کچھ مال و اسباب کے حوالے سے اور بنیادی طور پر اس بات پر بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا کہ آخر جو اس وقت حالات و معاملات تجارتی حلقوں میں ہیں، اس کو کس طرح فیس کیا جائے اور ان حالات میں رہتے ہوئے وہ کون سے اقدامات کیے جائیں جن سے ہم سروائیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اپنا گزر بسر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس میں کیا میل آنر تو کیا اس کے بعد نوکری کرنے والا، کیا دکاندار، ریٹیلر، کیا ہول سیلر، ہر کوئی امید ہے کہ اس بات کو سمجھے گا اور اس بات کو اس سے شاید اس کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں درست بات کہنے اور سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس کے لیے جو سب سے پہلے حکایت بیان کروں گا جسے مقصد المدینہ کی مطبوعہ عیون الحکایات میں نقل کیا گیا ہے، اس کے صفحہ نمبر 74 پر ایک حکایت نقل ہے کہ حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم سے پہلی امتوں میں شخص تھا جس سے بہت زیادہ مال و متاع جمع کیا اور اس کی اولاد بھی کافی تھی، طرح طرح کی نعمتیں اسے میسر تھی، کثیر مال ہونے کے باوجود انتہائی کنجوس تھا، اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ نہ کرتا، ہر وقت اسی کوشش کرتا کہ کسی طرح میری دولت میں اضافہ ہو جائے۔ جب وہ بہت زیادہ مال جمع کر چکا تو اپنے آپ سے کہنے لگا اب تو میں خوب عیش و عشرت کی زندگی گزارا کروں گا، چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیش و عشرت سے رہنے لگا۔ بہت سے خدام ہر وقت ہاتھ باندھے اس کے حقوق کے منتظر رہتے، نوکر چاکر ہوتے اس کے بعد۔ اگر وہ ان دنیاوی آسائشوں میں ایسا مگن ہوا کہ اپنی موت کو بالکل بھول گیا۔ ایک دن ملک الموت حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام فقیر کی صورت میں اس کے گھر تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، غلام فوراً دروازے کی طرف دوڑے اور جیسے دروازہ کھولا تو سامنے فقیر کو پایا، اس سے پوچھا تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ ملک الموت علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا جاؤ اپنے مالک کو باہر بھیجو، مجھے اسی سے کام ہے۔ خادموں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا وہ تو تیرے ہی جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے باہر گئے۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام یہ سن کر وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، غلام باہر آئے تو ان سے کہا جاؤ اور اپنے آقا سے کہو میں ملک الموت علیہ السلام ہوں۔ جب اس مالدار شخص نے یہ بات سنی تو بہت خوفزدہ ہوا اور اپنے غلاموں سے کہا جاؤ اور ان سے بہت نرمی سے گفتگو کرو۔ خدام باہر آئے اور حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام سے کہنے لگے
آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیں اور اسے چھوڑ دیں، اللہ عز و جل آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور اس مالدار شخص سے کہا تجھے جو وصیت کرنی ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر سب گھر والے چیخ اٹھے اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا سونے چاندی سے بھرے ہوئے صندوق و تابوت کھول دو اور میری تمام دولت میرے سامنے لے آؤ۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور سارا خزانہ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا گیا۔ وہ شخص سونے چاندی کے ڈھیر کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ذلیل و بدترین مال، تجھ پر لعنت ہو، تو نے ہی مجھے پروردگار عز و جل کے ذکر سے غافل رکھا، تو نے ہی مجھے آخرت کی تیاری سے روکے رکھا۔ یہ سن کر وہ مال اس سے کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ تو مجھے ملامت نہ کر، کیا تو وہی نہیں کہ دنیا داروں کی نظروں میں حقیر تھا؟ میں نے تیری عزت بڑھائی، میری ہی وجہ سے تیری رسائی بادشاہوں کے دربار تک ہوئی، ورنہ غریب اور نیک لوگ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ میری وجہ سے تیرا نکاح شہزادی اور امیر زادیوں سے ہوا، ورنہ غریب لوگ ان سے کہاں شادی کر سکتے ہیں؟ اب یہ تو تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا، یہ تیری بدبختی ہے کہ تو نے مجھے شیطانی کاموں میں خرچ کیا۔ اگر تو مجھے اللہ عز و جل کے کاموں میں خرچ کرتا تو یہ ذلت اور رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی۔ کیا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو مجھے نیک کاموں میں خرچ نہ کر؟ آج کے دن میں نہیں بلکہ زیادہ ملامت کا مستحق تو تو ہے۔ ابن آدم، بے شک میں اور تو دونوں ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، بس بہت لوگ ایسے ہیں جو نیکی کی راہ پر گامزن ہیں اور بہت سے گناہوں میں مستغرق ہیں۔ حضرت سیدنا امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حکایت کو نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں گویا مال ہر شخص سے اسی طرح کہتا ہے لہذا مال کی برائیوں سے بچ کر رہو اور اسے نیک کاموں میں خرچ کرو۔ اجل نے ہی کسرا نہ چھوڑا نہ دھارا، اسی سے سکندر کا فاتح ہارا۔ ہر ایک نے کیا جانا نصرت سدھارا، پرا رہ گیا سب یہی تھا سارا۔ جگہ ہی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا تماشا تماشا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، انٹرنیٹ کے ذریعے ملک و بیرون ملک کے مختلف حصوں میں سننے والے اسلامی بھائیوں، آپ نے جو حکایت ابھی سنی، اس حکایت میں عبرت کتنی ہے اور ایک سبق ہے کہ مال کو جب گویائی ملی اور مال نے جب کلام کیا تو اس کے آگے کوئی کلام بن نہ سکا۔ تو واقعی دولت کب کس کو کہتی ہے کہ مجھے فلاں کام میں صرف کر، فلاں کام میں صرف کر؟ دولت کب کہتی ہے کس کو؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کیا، ہمیں سوچ و سمجھ عطا کی ہے۔ الحمدللہ ہمیں اتنی سمجھ، اتنی سوچ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی پانی کا اور کوئی دودھ کا گلاس رکھتے اور ہمیں کہے کہ جناب پانی پیو، تو ہم دودھ کا گلاس کبھی نہیں اٹھاتے، ہم پانی کا گلاس اٹھاتے ہیں۔ اگر کوئی انگارا پھول رکھے اور کہے کہ جناب دونوں میں سے کوئی چیز اٹھا لیں، یہ نہ کہا جائے کہ انگارا یا پھول، تب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی سمجھ اور اتنی سوچ عطا کی ہے کہ ہم انگارے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم پھول ہی کو اٹھائیں گے، اتنی سمجھ ہے ہمیں۔ لیکن جب مال خرچ کرنے کی بات آتی ہے اس وقت ہماری سوچ کو کیا ہو جاتا ہے؟
جانتے ہوئے کہ یہ جس جگہ پر میں صرف کر رہا ہوں، جس جگہ خرچ کر رہا ہوں، یہ جگہ پر خرچ کرنے سے مجھے کوئی ثواب نہیں ملے گا. یہ مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. میرا کاروبار، میری معیشت یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اس نے مجھے مال دیا کہ میں محتاج نہ رہا، میں سوال نہیں کرتا، میں بھیک نہیں مانگتا، میرے بیوی بچوں کا پیٹ سے پل رہا ہے، میرے گھر بار کا گزارا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کو اس قدر بے باکی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی پر خرچ کرتے 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 اور اپنے کاروبار، اپنی معیشت کو اس قدر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانیوں پر چلاتے ہوئے آج وہ دن آیا کہ معیشت سے برکت ختم ہو گئی، مال سے برکت ختم ہو گئی، رزق سے برکت ختم ہو گئی. اس سے پہلے جو معاشی بحران، اس کا حل بیان ہوا تھا، اس میں چند باتیں بہت ہی زیادہ ایک چھو کر ہم نکل گئے تھے، کیونکہ وہ ایک موضوع جدا تھا. معاشی بحران آیا کہ کیوں آیا، اس کے کیا اسباب ہیں، اس پر سارا کلام ہوا. لیکن اس میں ایک بہت ہی بنیادی باتیں تھی جو وقت نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت بھی رہ گئی تھی، اور میں نے اس وقت بھی عرض کی تھی کہ اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عز و جل یہ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ایسا لگتا ہے کہ آج وہ بات بیان کی جائے کہ اب معاشی بحران ہمارے پاس، کاروباری حوالے سے تنگی ہمارے پاس ہے. اس وقت بھی معیشت کا برا حال ہے. جس کاروباری شخص سے پوچھو شاید ہی اس کی زبان سے کوئی چند ایک اچھے کلمات ادا ہوتے ہیں، ادروائز وہ رو ہی رہا ہے، پریشان ہے، تنگ ہے، بس گزارا ہو رہا ہے، کچھ بچ نہیں رہا ہے، یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے، یہ حال ہے، وہ حال ہے، پریشان سب ہے. مارکیٹوں میں، بازاروں میں گاہک نہیں ہے. جو نوکری کر رہے ہیں، تنخواہ دار لوگ ہیں، وہ بھی پریشان ہیں کیونکہ ان کی تنخواہیں کم ہیں. وہ مطالبہ کرتے ہیں ہماری تنخواہیں بڑھاؤ. پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، سونا کی قیمت بڑھ رہی ہے، الیکٹرسٹی بڑھ رہی ہے. یہ ساری چیزیں جب بڑھتی ہیں تو کنوینس ایکسپینسز بڑھ جاتے ہیں، کاٹیج ایکسپینسز بڑھ جاتے ہیں، دیگر اخراجات بڑھ جاتے ہیں. گھریلو سامان، جو سامان صرف ہوتا ہے، سودا صرف ہوتا ہے، اس تمام کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ جب ایک پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، ایندھن کی قیمت بڑھے گی، الیکٹرسٹی کی قیمت بڑھے گی، تو اس سے جو پروڈکشن ہے اس پروڈکشن کی قیمت بھی ڈیفینیٹلی اس سے بڑھتی ہے. یہ ایک فطری چیز ہے، یہ چیز بڑھتی ہے. اور وہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے تو یقیناً اس مہنگائی کے تناسب سے لوگوں کی آمدنیوں میں اضافہ نہیں ہے، لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہے. اب ایسا کیا کیا جائے کہ ہم اپنی انہی کم آمدنیوں میں سروائیو کر جائیں. آخر ایسا کیا کیا جائے؟ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ بھی پریشان ہیں، کاروباری شخص بھی پریشان ہے، تنخواہ دار بھی پریشان ہے، جو تنخواہیں دے رہے وہ پریشان ہے. تنخواہ دار یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو تنخواہ ملی تو پورا نہیں ہو رہا. تنخواہ دینے والا یہ سوچ رہا ہے کہ آخر کب تک میں ساری تنخواہیں بھرتا رہوں گا، مجھے تنخواہ دینے کے لیے میرے پاس کاروبار نہیں ہے، اب میری ایسی آمدنی نہیں ہے. لوگ فارغ کیے جا رہے ہیں، اس پر لوگ فارغ کیے جا رہے ہیں. کم تنخواہ پر کم لوگ رکھ کر ان سے زیادہ لوگوں کا کام لینے کی اب مینٹلٹی کریٹ ہو چکی ہے. پہلے مہنگی تنخواہوں پر نوکریاں ملتی تھی، اب مہنگے ملازمین برداشت نہیں ہو رہے. کیا کیا جائے؟ آمدنیاں نہیں ہیں. اب جب اس سے فارغ کرتے ہیں، جب نوکری فارغ ہوگا وہ بے روزگار ہو گیا، وہ بے روزگار ہوگا، اس کو پوری فیملی افیکٹ ہو گئی. جب اس کی پوری فیملی افیکٹ ہو گئی تو ظاہر ہے کہ کل وہ چیزیں جو خریدنے کے لیے جاتے تھے اب وہ نہیں جا رہے. اب وہ کوشش کر رہے کہ اسی کم ہی آمدنی کے اندر یا چھوٹی موٹی نوکری کے اندر ہی کو گزارا کیا جائے. اب وہ گزارے پر جب آ گئی قوم اور کم آمدنی پر ہی اب مطلب کہ ترقی بن گئی ہے تو ظاہر ہے کہ مارکیٹ سے خریدار چلا جائے گا. بازار سے خریدار چلا گیا. جب بازار سے خریدار چلا گیا تو بازار میں رہنے والا
ایک طرف وہ لوگوں کو فارغ کر رہا تھا کہ لوگ فارغ ہو تو میری کچھ آمدنی بڑھے. اب جیسے ہی لوگ فارغ ہوئے تو جو فارغ ہوئے ان کی بھی تو پرچیزنگ پاور ختم ہو گئی نا, قوت خرید ان کی ختم ہو گئی. جب ان لوگوں کی قوت خرید ختم ہو جائے گی تو اب وہ بھی جو بازار میں تھوڑا بہت جاتا تھا اب وہ نہیں جائے گا. پہلے جس کی 25,000 روپے کی تنخواہ تھی تو بازار میں جا کر اپنے بچوں کے لیے سال میں 2-4 دفعہ جوڑے لے لیتا تھا اور بھی گھر بار کے لیے کوئی چند ایک چیزیں خرید لیتا تھا. اب وہ بھی گیا, اب وہ 12,000 کی نوکری کر رہا ہے مارکیٹ کے اندر, 25,000 کی اس کو نوکری نہیں مل رہی. اچانک اس کی آمدنی اس قدر کم ہو گئی, آدھی سے کم اس کی سیلری ہو گئی. اب وہ گزر بسر کر رہا ہے, بلکہ پہلے گوشت کھاتا تھا تو اب گوشت پہلے ہفتے میں ایک بار کھاتا تھا, مہینے میں ایک بار کھا رہا ہے تو گوشت کی خریداری کم ہو گئی. پہلے مرغی ہفتے میں دو دفعہ کھاتا تھا, اب 2 مہینے میں ایک دفعہ کھاتا تھا. جناب مرغی کی خریداری کم ہو گئی, اب سبزی بھی مہنگی ہو گئی, فلاں چیز مہنگی ہو گئی. ساتھ ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے, بات میری سمجھیے, ساتھ ایک طرف مہنگائی بڑھ رہی ہے, ساتھ ایک طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے, ساتھ ایک طرف پرچیزنگ پاور کم ہو رہی, قوت خرید کم ہوتی جا رہی ہے. بازار کے اندر گاہک نہیں ہے, دکاندار لاکھوں کروڑ روپے کا سامان دکان پہ ڈال کر ہاتھ باندھے بیٹھا ہوا ہے, کروں تو کیا کروں. اور بڑی بڑی نوکری کرنے والے جن کی مہنگی تنخواہ بڑی تنخواہیں ہیں وہ ٹینشن میں کہ نہ جانے کب ریزگنیشن ہمارے ہاتھ میں آ جائے, ہماری کوئی چھوٹی سی غلطی کو بھی بیس بنا کر ہم کو ہمارا سیٹ فارغ کر دے گا, ہم کہیں کے نہیں رہیں گے, وہ ٹینشن الگ. ہر طرف گویا کے پریشانی 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 ہے. اب کرے تو کیا کرے, کرے تو کیا کرے. پیسہ درخت میں تو اگتا تو ہے نہیں کہ کوئی مطلب کہ نوٹے پھاڑ کر کوئی زمین کے اندر بویا جائے اس کے اوپر پانی ڈالا جائے. اب پانی ڈالیں گے تو کوئی درخت اگے گا جو پتوں کی جگہ پر نوٹے دے گا, ایسا تو نظام ہے ہی نہیں. اگر نوٹیں زیادہ چھاپی جاتی ہیں تو افراد ہوتا ہے, اس طرح کے کئی اور معاملات ہوتے ہیں جو اکنامکلی طور پر پروپر اور پازیٹو نہیں ہوتے تو تفریح ہوتی ہے. افراد و تفریح کے اندر اس ماحول ہے, کئی تعداد و میانہ روی کا ماحول نہیں ہے. اب کرے تو کیا کریں. میں چند ایک حل آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں. ہمارا معاشرہ اگر اس طرف آ جائے, دیکھیں یہ تو مستقل حل نہیں ہے, حل بہت سارے ہیں. حل پر کلام کیا جائے تو یوں سمجھیں کہ روز ایک حل کا نیا بیان ہے, روز ایک حل کا نیا بیان ہے. لیکن چند ایک حل سمجھ میں آتے ہیں اگر انہیں اختیار کیا جائے, اور کچھ کام ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں اس قدر رائج ہیں کہ اگر ان سے اجتناب کیا جائے تو شاید کوئی سی صورت سامنے آئے. دیکھیے ہر چیز کیا کہا جائے, مطلب کہ بعض اوقات انسان اس قدر اپنے اندر بے بسی اور بے کسی محسوس کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں واقعی کچھ نہیں ہوتا, اور حالات کچھ اسی طرح ہو گئے. آپ میری بات کو سمجھ نہیں گئے, حالات کچھ اسی طرح ہو گئے. جہاں جائیے جدھر جائیے اچھی سے اچھی پاور والے لوگ اس وقت پاور لیس ہو گئے, سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوگا کیا. لوگ اس قدر پریشان ہیں, جن سے بڑی بڑی توقعات ہوتی تھی وہ ان لوگوں کی بھی ہوائیں اکھڑ گئی. اب کوئی غیبی مدد آئے گی, بس میں بھی غور کرتا رہا, آپ بھی غور کرتے ہو, اب ایسا کوئی غیبی مدد آئے گی, اور غیبی مدد کے اوپر نظر ہونی چاہیے. ہمارا یہ جو حال ہے, اس حال کو دیکھ کر مجھے قرآن پاک کی سورہ راڈ یہ 13واں پارہ ہے کی آیت نمبر 11 میں ایک ارشاد ہے وہ یاد آ رہا ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ترجمہ کنزول ایمان, بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. بہت غور کیا, آج بیان بھی کرنا تھا, سوچتا رہا کہ کیا چیز ایسی ملے. قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے, قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے, قرآن ہمیں سمجھاتا ہے, قرآن ہمیں بتاتا ہے, قرآن ہمیں راہ دکھاتا ہے.
ہم نے پچھلے بیان میں یہ سنا تھا کہ جو اللہ کے تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اس کے لیے کل زندگانی ہے. کل زندگانی کس کے لیے؟ حیات طیبہ کس کے لیے؟ لیکن اب یہ جو کرائسس ہے نا، ایک سرکمسٹینسز اس وقت پھیل چکے ہیں، اس پر غور کیجیے اور اس کی تفاصیر کو پڑھیے. تو اس میں جا بجا یہ مضمون موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمت دیتا ہے، وہ نعمت ہی نہیں چھینی جاتی جب تک کہ وہ خود ایسے افعال اور ایسے اعمال نہ کریں جس سے وہ اپنے آپ کو گویا کہ ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں. سمجھ رہے؟ بالکل وہ نااہل قرار دے دیے جاتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو نااہل کرتے ہیں کہ ہم اس قابل ہے ہی نہیں کہ ہم کو نعمت دی جائے. اور معصیت اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس قدر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس کی تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ نعمت نہیں بدل جب تک وہ خود کے ضمن میں. سعد الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی لکھتے ہیں معاصی میں مبتلا ہو کر، یعنی گناہوں میں مبتلا ہو کر، جب تک وہ خود یعنی گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی حالت نہیں بدلتے، یعنی جب گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کی حالت بدل دی جاتی ہے. اب تبدیلی لانی ہے تو تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ مطلب ایک اعلان ہے، ایک طے ہے کہ جب تم اپنے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کرو گے اور نعمت کی ناشکری کرو گے، اس طرح نافرمانیاں کرو گے، تو یہ ایک طے ہے، ایک اعلان ہے، ایک فائنل ہے کہ تم سے وہ نعمت چھین لی جائے گی، تم سے وہ نعمت چھین لی جائے گی. ہمارے حالات پہلے ایسے نہیں تھے. آپ یہ بتائیے، یہاں موجود ہزاروں اسلامی بھائی ہیں، مدنی چینل پر ہو سکتا ہے لاکھوں لاکھ لوگ سن رہے ہوں، گھروں میں بیٹھ کر لوگ سن رہے ہوں. ایک مشہور ہے، ہمارے گھر والے بھی پرانے برے بزرگ کہتے رہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ تھوڑا پکاتے تھے نا سب کو پورا ہو جاتا تھا. آج بہت سارا پکاتے ہیں تو تھوڑے لوگ بھی نہیں کھاتے. آٹا کم پڑتا ہے، انڈے کم پڑتے ہیں، روٹی کم پڑتی ہے، چاول کم پڑتا ہے، سمجھ نہیں پڑتی کہاں آ گئے. گھر میں پیسے تو خرچی کے لیے تو بچے کی امی چند دنوں کے بعد کہتی ہے کہ آپ نے جو پیسے دیے تو ختم ہو گئے، پیسے میں بے برکتی ہو گئی. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ بے برکتی کہاں ہے؟ تو کیا ایسی چیز ہے جس کو ہم تھوڑا سا نوٹ کریں اور اس کے اوپر کچھ فوکس کریں، فوکس کرنے کے بعد اس کو روکیں. اب میں اجتماعی بات کر رہا ہوں اور گھر گھر اگر اس کو عمل کی طور پر لینے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو فائدہ ہو سکتا ہے. لہذا جس چیز کو میں حل کے لیے لایا ہوں کہ یہ ایک حل سمجھ میں آتا ہے، سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے تبدیلی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. اپنے رہن سہن کے پور تکلف طریقوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا. یہ جنرل بات. امریکن کچن یہ ہم نہیں لائے، یہ کہاں سے آیا؟ میرے گھر میں، میرے باتھ روم میں باہر سے امپورٹڈ مال آئے گا، کنٹینر آئے گا، اس سے میرا گھر بنے گا. یہ سب کہاں سے آیا؟ پرتعیش زندگی کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ یہ سب مغربی تہذیب سے آیا ہے. ہمیں یاد رکھیے گا یہ سب مغربی تہذیب سے آیا. ہمارے لوگ انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے گئے کہ جناب ماڈرن ہے، حالات ایسے ہیں، کچھ لینگویج سیکھی جائے. گئے جس کو ہمارے عموماً امریکن لینگویج بھی کہتے ہیں. انگلش جب لینگویج سیکھنے کے لیے ہماری قوم گئی اور ہماری قوم کو جب انگلش لینگویج سیکھنے میں لگایا گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لینگویج تو کیا بیچاری سیکھتی، نو یس ہیلو تھینک یو اسی میں رہ گئی. لینگویج کیا سیکھتی؟ کلچر لے کر آ گئی. لینگویج ان طرح نہیں لے سکی، یہ میں آپ کو بتا دوں. لینگویج کم لیا، کلچر زیادہ لے لیا. اب انگلش پیپل کو بولنی بھی ہے، اب انگلش بولنے میں بھی اس کو انداز انگریز والا ہی اختیار کرنا ہے. آپ کہیں گے جناب یہ بہت ضروری ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ اتنا ضروری تھا تو اس سے زیادہ ضروری قرآن سیکھنا تھا، نہ کہ انگریزی سیکھنا تھا. کیا آپ اس کا انکار کریں گے؟ قرآن کو اس کے عرب کے لب و لہجے میں پڑھو. کیا عرب کا لب و لہجہ ہم نے سیکھا؟ حدیث پاک میں کہ قرآن کو عرب کے لب و لہجے میں پڑھو. کہ ہم نے قرآن کو عرب کے لب و لہجے میں پڑھنے کا طریقہ سیکھا؟ نہیں، ہم نے نہیں سیکھا. ہم نے وہ زبان تو سیکھی جس کے بارے میں ہمارا ذہن بنا کہ یہ وہ ضروری ہے. اس کے بارے میں ہم نے نہیں سیکھا جو واقعی ضروری تھا. البتہ ہم گئے تھے زبان سیکھنے کے لیے، زبان کو کیا لے کر آتے ہیں؟ کلچر لے کر آ گئے.
ہمارا اٹھنا بیٹھنا، پھر ہمارا ایک گھر کا انداز، ہمارا ڈرائنگ روم کا انداز، ہمارے بیڈ روم کا انداز، کیا آپ پچھلے چلے جائیں، آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں، 7 سال پہلے چلے جائیں، کیا یہ کلچر ہمارے ماحول ہمارے گھر میں تھا، ہمارے باپ داداؤں میں تھا؟ کیا گھر کا ماحول ایسا تھا کہ اس طرح کمروں کی تقسیم اور اس طرح مطلب کہ ایک ویل لگژری ڈرائنگ روم، ویل لگژری بیڈ روم، کہ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ تھی؟ بڑا ہی میانہ روی اور اعتدال والی زندگی اس وقت گزاری جاتی تھی ہمارے گھروں کے اندر. اس وقت اس طرح کی تنگی، پریشانی اور تنگ معیشت کا رونا بھی نہیں تھا جتنا آج ہے. تو جب تک ہمارے رہن سہن، ہمارے لباس، ہماری وضاحت، ہمارا طرز رہائش، جب تک ان کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ نیچے نہیں آئے گا، آپ کے اخراجات نیچے کیسے آئیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ میرے اخراجات نیچے آئے، میرے اخراجات نیچے، اخراجات کہاں سے نیچے آئے؟ ایسی بنیادی ضرورتیں ہم نے اپنے گھر کے اندر کریٹ کی ہوئی ہیں کہ وہ ضرورتیں پوری کرنے میں ہی ہم پورے ہو گئے. ہمارے اخراجات کہاں سے نیچے آئیں گے؟ ہلکا چاول ہم کو نہیں چلتا، ہلکا اناج ہم کو نہیں چلتا، ہلکی چیز ہم کو نہیں چلتی، یہاں تک ہلکا لباس ہم کو نہیں چلتا. حیرت ہے، مجھے حیرت ہی ہوئی، یقین مانے جو میں نے پہلی مرتبہ جب یہ بات سنی مجھے واقعی حیرت ہوئی کہ میرے ایک عزیز میرے پاس ملنے کے لیے آئے اور مل کر کہہ رہے ہیں کہ بال کٹوانے گیا تھا. سننے کی بات ہے، بال کٹوانے گیا تھا، 1500 روپے لے کر آیا ہوں. کتنے؟ میرے لیے مطلب جس کو محاورہ میں کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے اچھا پڑا، 1500 روپے کے بال کیا کاٹا ہے؟ کوئی سونا ہونا کاٹا، کوئی چاندی نکالی، کوئی چاندی لگایا، کوئی سونا نکال کر سونا لگایا، کیا لگایا؟ یہی بال کاٹ کے اس کے بال زمین میں پھینک دیے. 1500 روپے. تو میرے ایک اور عزیز نے اس نے کہا کہ یہ 1500 تو بھی کم ہے، 2-3 ہزار روپے کے بال کٹائے جا رہے ہیں. میں نے کہا 2-3 ہزار روپے بال کٹائے جا رہے ہیں. پھر یہ کون طبقہ جو ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کاروبار نہیں ہے؟ یہ کون سا طبقہ جو ہوتا ہے کاروبار نہیں ہے، معیشت نہیں ہے، روزگار نہیں ہے؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جب 3-3 ہزار روپے، 4-4 ہزار روپے، 5-5 ہزار روپے کے بال کٹ؟ بھائی ہے کوئی جو قائد کرتا ہو کتنے نہیں آج کل بال کٹ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ یہ خالی وہ ایسی باتیں ہوئی تھی. نہیں پتہ ہے تو ذرا ہاتھ اٹھائے اگر کسی کو علم میں ہو تو. ہے نا ایسا؟ تو آپ یقین مانے اگر آپ ہاتھ بھی اٹھا تو شاید مجھے لگتا کہ نہیں، لگتا تو مذاق کیا ہوگا. حالانکہ مذاق میں جھوٹ جائز نہیں ہے، لیکن جب آپ نے ہاتھ اٹھایا تو یہ یقین اور مزید یقین ہو گیا. اب آپ بتاؤ کہ 1500 روپے میں بال کٹوانا، 2000-3000 میں ناجائز ہے؟ جائز تو بیس نہیں کر رہا ہوں، انداز زندگی، طرز زندگی کو بیس کر رہا ہوں. اسی پر کلام ہے کہ اب یہ روتے ہیں کہ جناب یہ پورا نہیں ہوتا. اب ہوٹل میں گئے اپنے گھر والوں کو لے کر، اب ایک بڑا نام ہے ہوٹل کا، آپ گئے کھانا وہی کھایا جو گھر میں کھاتے. بل کتنا ہوا؟ 8,000 روپے. 8,000 روپے، 10,000 روپے. بل بھی اب نہیں دینا نا، اب تو کریڈٹ کارڈ ہے. جیب کے اندر 10,000 روپے لے کر کہاں گئے؟ اگر ٹائم پر پیمنٹ نہیں کی تو سود بھرتے رہیں گے، کیونکہ خوف خدا کہاں سے لائیں؟ کپڑے لینے جائیں شادی بیاہ کے موقع پر تو بچوں کے کپڑے 2,000 3,000 روپے کا، 5,000 روپے کے جوڑے. اسی بیان کے متعلق بعض ٹائم تو مشورہ ہوا تو 10,000 روپے کے جوڑے. ایک شادی پر، ایک تقریب پر خریداری کرنی ہے تو 10,000 روپے کے جوڑے گھر کے لیے خریدے جا رہے ہیں. اور تقریبات میں یہ بھی آ گیا نا کہ مہندی کا جوڑا الگ ہے، ڈھولکی کا جوڑا الگ ہے، اور وہ ولیمے کا جوڑا الگ ہے. نکاح کے دن 2 جوڑے، ایک شام کو پہنے جائے گا، ایک ڈنر کا ڈریس الگ ہے. یہ سارے جوڑے الگ ہے. پھر جوتے اس کے الگ ہیں، پھر جس کلر کا جوڑا ہے اسی کلر کا جوتا ہے، اسی کلر کا دوسرا ہے، اسی کلر کا دوسرا. یہ ساری چیزیں آپ بتائیے، آپ صحیح سے بتائیے کیا اسلام ان تمام چیزوں کو محمود رکھے گا، پسندیدہ رکھے گا؟ آپ بتائیے. میں ایک درد مند مسلمانوں سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا اسلام ان چیزوں کو پسند کرتا ہے؟ اسلام تو ساتھی کا درد دے رہا ہے. میں جائز اور ناجائز پر اس سے بحث نہیں کر رہا. اس میں جو ناجائز
اور حرام صورت ہیں اللہ نے مجھے توفیق کی تو میں اس پر آؤں گا. فی الحال ایک جنرل کلچر پر بات کی جا رہی ہے. آپ کہیے کہ جناب یہ ہمارا ہم کرتے ہیں یار, آپ کرتے ہیں, مگر آپ جنگل میں نہیں رہتے, آپ معاشرے میں رہتے ہیں, آپ کے عادات اور اطوار یہ افیکٹ کرتے ہیں ماحول کے اوپر. اس کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ ہمارا اسلام ہے, ہمارا دین, ہمارا مذہب ہے, یہ سمجھا رہا ہے کہ تم جب گھر میں کوئی ایسی چیز کھاؤ تو گھر کے باہر ان چیزوں کو نہ پھینکو, کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا پڑوسی کا بچہ وہ چیزیں نہ لے سکتا ہو اور تمہارے گھر کی وہ چیزیں دیکھے گا تو اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا. ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں, کامل مومن نہیں, خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے. ہمارا اسلام یہ ہے کہ جب تم گھر میں کھانا پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو تاکہ پڑوسیوں کو کام آ جائے. ہمارا اسلام یہ ہے. آپ جب بات معیشت کی ہے, بات تندرستی کی ہے, بات پورا نہ ہونے کی ہے, تو یہ انڈیویجل پرابلم ہے ہی نہیں, یہ انفرادی مسئلہ ہے ہی نہیں, یہ اجتماعی مسئلہ ہے اور اسے اجتماعی طور پر ہی حل کیا جا سکتا ہے. اب کلچر ایسا ہو گیا, اب ہلکا کپڑا پہن کر, اب آپ کا گھر ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق حلال عطا کیا, آپ جائز طریقے سے اگر وہ خرچ کر سکتے ہیں, لیکن ماحول ایسا نہیں ہے. ایک طرف یہ کہ اس کا افیکٹ دیگر لوگوں پر ہوتا ہے, پھر آپ کو کون سا فائدہ ہوگا؟ آپ کو پتا ہے کہ ایک دعوت کے اندر آپ کتنے نظروں میں آئے, کتنی نظروں میں آئے, پھر پرچی آتی ہے, بچہ آتا ہے, ڈاکو آتا ہے, چور آتا ہے, گھر کا بھیجی لنکا ڈھاتا ہے, مخبری ہو جاتی ہے, انکوائری ہو جاتی ہے. جس وقت ڈاکہ گھر میں پڑتا ہے, لاکھوں لاکھ روپے کیسے برآمد ہو گئے؟ آپ کے گھر میں لاکھوں روپے نہیں تھے. آپ کی بیٹی کا جہیز جس دن گھر پر آیا اس دن آپ کے گھر کا ڈاکہ کیوں پڑا؟ کوئی تو تھا نا جس نے یہ اطلاع دی. کیوں نظروں میں آتے ہیں؟ یہ تو آپ کے اپنے بھلے کی بات کر رہا ہوں. یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس دولت آ گئی تو اب اس دولت کا اظہار لوگوں پر تفخر, نمود و نمائش کے انداز سے ہو. یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ جی یہ اب امیر آدمی ہو چکا ہے, دیکھو اس کا کپڑا مہنگا ہو گیا, اس کی گھڑی مہنگی ہو گئی, پہلے عام گھڑی پہنتا تھا, برانڈیڈ گھڑی پہنتا ہے, پہلے عام قلم استعمال کرتا, برانڈیڈ قلم استعمال کرتا ہے, پہلے عام گلاسز پہنتا تھا, برانڈیڈ گلاسز پہنتا ہے, پہلے عام کپڑے پہنتا تھا, برانڈیڈ کپڑے پہنتا ہے. یہ ساری چیزیں جو برانڈیڈ ہو گئی, آپ خود اعلان کر رہے ہیں کہ ہاں 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 آؤ میں ہوں, پیسے والا ہو گیا ہوں, لوٹ سکتے تو لوٹ کر دکھاؤ, اور وہ لوٹ کر چلا جاتا ہے, آپ کو لوٹ کر چلا گیا. 5,000 روپے کا موبائل سب کوئی نہیں چھوڑا تو لاکھوں لاکھ روپے دکھانے والے کو کون چھوڑے گا؟ ظلم بڑھ چکا ہے, خیانت بڑھ چکی ہے, اور یہ بے روزگاری کی بھی ایک وبا ہے جس کی ڈکیتیاں, چوریاں اور اس کے اندر طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے. آئیے اجتماعی طور کا حل نکالتے ہیں, مل جل کر کا حل نکالتے ہیں. اپنی تقریبات کو سادہ کرے, سادہ. بالخصوص اب ایک حرام ناجائز کام کی طرف آ رہا ہوں, بالخصوص اپنی تقریبات کو اسراف سے بچائیے, ناجائز چیزوں سے بچائیے, اللہ کی نافرمانی سے بچائیے. اپنے مال کو جب آپ اور ہم اللہ کی نافرمانی میں خرچ کریں گے, ہمارے مال میں برکت کہاں سے آئے گی یہ بتائیے. ارے برکت اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے عطا کرتا ہے. ہم نے رب کی رحمت اور رب کا کرم پانے کے لیے عمل کون سا کیا؟ اللہ کی نافرمانیاں کر کے, اللہ کی نافرمانی مال خرچ کر کے ہم کس برکت کا تقاضا کرتے, کس برکت کا انتظار کر رہے ہیں بتائیے. تقریبات میں جائیں, رزق کتنا برباد ہو رہا ہے, کتنا رزق برباد ہو رہا ہے. کبھی غور کیا ہے رزق کی بربادی پر؟ ہمارے آقا مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان عالی شان تشریف لائے, روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو اس کو لے کر پہنچا, پھر کھا لیا. فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی.
ابن ماجہ کی حدیث ہے. آپ کے کبھی دسترخوان کا آپ جائزہ لیجیے, کیا غریب ہے کیا امیر ہے, سب اسے سوال ہے. کبھی اپنے دسترخوان کا جائزہ لیجیے. روٹی کے کتنے ٹکڑے اٹھا کر ہم کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیتے ہیں, اور ان تقریبات کا کبھی جائزہ لیجیے جس تقریبات کے اندر پلیٹوں میں بچا ہوا اتنا کھانا, اتنا اناج, یہ کوڑے کی نظر ہو گیا, کوڑے بالکل ڈھیر بن گیا. ایک غریب آدمی پورے ماہ میں جس قدر کھانا کھا لے, ایک تقریب میں بعض اوقات اتنا کھانا برباد کر دیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں برکت نہیں, بچتا نہیں. ارے بھائی کہاں سے بچے گا, یہ بے باکی اور خود بربادی کو دعوت دے رہے ہیں آپ کہ آؤ بربادی آؤ, پھر کہتے بربادی آ گئی, تو بربادی کو بلایا کس نے تھا؟ برکت چاہیے تو روٹی کا احترام کریں, برکت چاہیے تو اناج کا احترام کریں, اور اس کو صاف کریں, اس کو مکمل طور پر کھائیں, اس کو بچائیں. اگر بچتا ہے تو اگلے دن کے لیے رکھیں. کیا ڈیپ فریزر ہمارے گھروں میں نہیں ہے؟ کیا فریزر ہمارے گھروں میں نہیں ہے؟ لیکن کل کا کھانا اترتا نہیں, اگلے ایک وقت رہ گیا تو صبح کا کھانا ہمارے گلے سے نہیں اترتا. تو جب تک رہن سہن میں تبدیلی, سفید پوش آدمی یہ بیچارے نے اپنے آپ کو اتنا بڑا کر دیا, اب وہ اس کو ریورس گیئر مارنے میں تکلیف ہو رہی ہے, اب وہ بیک نہیں جا سک رہا, پیچھے نہیں جا سک رہا. یہ مشاہدے کی تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں, پرسنل دیکھی ہوئی پرسنل کی ہوئی بات عرض کر رہا ہوں. نہیں جا رہا پیچھے وہ, ارے بھائی چلے جاؤ, نہیں جا رہا. میرا اسٹینڈرڈ, میرا لیونگ اسٹینڈرڈ, لوگ کیا کہیں گے بھائی, لوگ کیا کہیں گے. آپ اپنے اسٹینڈرڈ کو اور اپنی اس بناوٹی جو آپ نے ایک اپنا اسٹینڈرڈ ڈیولپ کیا ہوا, اس کو سنبھالنے کے لیے اب دیکھو مقروض ہو گئے. جی ہاں, بڑے بڑے پیسے والے مقروض ہو گئے. کس کے مقروض ہوئے؟ سودی داروں کے. بھائی سود اتار دو نا. نہیں سود اتاروں گا تو میں نیچے آ جاؤں گا. آ جاؤ نیچے. میں سودی داروں چھوڑوں گا تو میں روڈ پر آ جاؤں گا. ارے کیسے روڈ پر آ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے رہا ہے, جب میں اللہ کی فرمانبرداری کروں گا تو مجھے رزق نہیں ملے گا؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رزق کا ذمہ لیا ہے کہ زمین پر رہنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق ہمارے ذمہ کرم پر نہ ہو. اور ایک دوسرے فرماتے ہیں تم ہے اس شخص کے اوپر جس سے اللہ تعالیٰ کے ذمے پر بھی اعتبار نہ ہو. تم ہے اس شخص کے اوپر, حیرت ہے اس کے اوپر ہے. کیا کہ تجھے کو کہے کوئی مالدار اور سرمایہ دار شخص تجھے کہے کہ جناب بے فکر ہو جاؤ, ہم ہیں نا آپ کو سنبھالنے کے لیے, تو آپ بے فکر ہو جاتے کہ ہاں ایک بڑے آدمی نے سیٹھ صاحب نے اسپانسر کر دیا, سیٹھ صاحب نے سپورٹ دے دیے کہ میں بیٹا ہوں نا, تمہیں کیا فکر ہے. ہم بے فکر ہو جاتے ہیں, ہم بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ سیٹھ صاحب سنبھال لے گا, ہاں فلاں سنبھال لے گا, ہاں فلاں سنبھال لے گا. جبکہ وہ سیٹھ کل روڈ پر آ جائے کوئی پتا نہیں ہے, وہ ادارہ کل روڈ پر آ جائے کوئی پتا نہیں ہے, کب وہ بینک پہنچائے, کب وہ بینک پہنچائے اور اس کی بیلنس شیٹ بتا دے کہ یہ دیوانہ ہو گیا, کچھ پتا نہیں ہے. یہ کب روڈ پر آ جائے تمہارا اسپانسر اور تمہارا ذمہ لینے والا, لیکن اس کے اوپر اتنا بھروسہ, اس سودی ادارے پر اتنا بھروسہ, اس سیٹھ صاحب کے اوپر اتنا بھروسہ کہ تم کو جب وہ کہہ دے کہ میرا ذمہ ہے تم بے فکر ہو جاؤ تو تم بے فکر ہو گئے. مگر میرا رب فرماتا ہے کہ زمین پر رہنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق ہمارے ذمے کے اندر نہ ہو. ارے ہمیں اپنے رب کے ذمے کا اعتبار نہیں ہے, اپنے رب کے ذمے کا اعتبار نہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ پورا کیسے ہوگا, ہم پیچھے ہٹتے ہوئے سوچتے ہیں. ارے لوگوں کا مال لے کر, لوگوں کے قرضے لے کر, لوگوں کا مال دبا کر اگر آپ بڑے آدمی بن گئے تو بڑے آدمی نہیں ہو. آپ بڑے آدمی نہیں ہو, بھول جاؤ آپ بڑے آدمی نہیں ہو. آپ بڑے آدمی نہیں ہو. آپ بڑے آدمی کیسے بن گئے؟ یہ آپ کا پیسہ نہیں ہے, یہ ان غریبوں کا اور دوسروں کا پیسہ ہے جن کا قرضہ نہ لوٹاتے ہوئے آج آپ سیٹھ صاحب اور دولت مند بنتے ہو. ہاں آپ اس پر امیر آدمی ہو
جو آپ کا اپنا ہے، نہ کسی سود کا قرضہ ہے، نہ کسی سودی ادارے کا قرضہ، نہ کسی لوگوں کی لائبریری آپ کے اوپر ہے. آپ لوگوں کی لائبریری پیمنٹ کریں، آپ لوگوں کے قرضے اتار دیں. کہ لوگوں کے قرضے نہ دینا یہ اس وقت بہت بڑے کرائسس کا سبب ہے. ہر آدمی پیچھے دبا کر بیٹھ گیا، نہیں دے سکتا. بھائی دے دیجیے نا، نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ لوگوں کی جائیدادیں، لوگوں کی دولت اپنے اوپر رکھ کر آپ نے اپنی پراپرٹیز بنا لی. آپ ایک دیجیے اپنی پراپرٹیز، باقی کا پیسہ آنے دیجیے، لوگوں کے ہاتھ میں رحم کیجیے. نتیجہ کیا نکلتا؟ وہ آدمی بھی کبھی نہیں پھلتا، بس دعائیں دیتا ہے، آہیں دیتا ہے. لوگ اس کو کوستے ہیں، اس کے بچے اس کو بددعائیں دیتے ہیں، اس کے گھر والے اس کو بددعائیں دیتے ہیں. یاد رکھیے مظلوم کی بددعا سے ڈرنا پڑے گا. اس وقت یہ بہت بڑا پرابلم ہے، ہماری مارکیٹ کا بہت بڑا پرابلم ہے کہ لوگ قرضہ نہیں دے رہے، واپس نہیں دے رہے. دے دیجیے، پیچھے آ جائیے، پیچھے آ جائیے، کوئی حرج نہیں، پیچھے آ جائیے. جو ابھی اپنی اوقات میں آنے میں کیا نقصان ہے؟ مجھے کیا حرج ہے میں اگر اپنی اوقات میں آ جاتا؟ اگر میں اپنے پاؤں کی چادر میں لے لیتا ہوں تو کیا حرج ہے؟ لے لوں چادر میں اپنے پاؤں، میری چادر میرا پاؤں. مجھے ضرورت کیا ہے کہ اپنے پاؤں کی چادر سے باہر نکالنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ جو ہے میرے پاس اسی میں رہوں. تو درست نہیں. اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کروں گا تو میرا رب مجھے بے روزگار اور بے مددگار چھوڑ دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ ایک بزرگوں کا قافلہ تھا، پرانی بات ہے، صدیوں پرانی بات. نیکی کی دعوت کے لیے وہ قافلہ کسی ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آگ کی پوجا کر رہا تھا، آتش پرست تھا. اس بزرگوں کے مدنی قافلے نے اسے نیکی کی دعوت پیش کی، اللہ وحدہ کی طرف بلایا کہ تم شرک نہ کرو، آپ کو نہ پوچھو، اللہ کی عبادت کرو. نیکی کی دعوت کا اثر ہوا اور وہ آتش پرست مسلمان ہو گیا. آتش پرست مسلمان ہو گئے اور انہی بزرگوں کے ساتھ اسی قافلے میں نیکی کی دعوت کا قافلہ تھا، آگے بڑھتا چلا گیا. ایک وقت آیا کہ جدا ہو، مطلب راہیں الگ ہو گئی. وہ بزرگ جو تھے وہ اپنے شہر کی طرف، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے مقام کی طرف چلتا ہوں. تو بزرگوں نے کچھ پیسے نکالے تھوڑے بہت کہ یہ لے لیجیے. کہ یہ کیا ہے؟ وہ نئے مسلمان نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا آپ کو راستے میں کام آئیں گے، کھانے پینے میں ضرورت کے وقت کام آئیں گے. اس نے کہا عجیب لوگ ہوا، آپ نے تو مجھے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا ہے، آپ کی نیکی کی دعوت سے تو میں مسلمان ہوا ہوں، اور آپ کی برکتوں سے تو مجھے اعتقاد نصیب ہوا، حسن اعتقاد نصیب ہوا، مدنی ذہن نصیب ہوا. یہ بتائیے جب میں آپ کو پوچھ رہا تھا، جب میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا تھا، شرک کر رہا تھا، اس وقت تو میرا رب مجھے کھلا رہا تھا. آج جب میں ایمان لیا تو کیا میرا رب مجھے بھوکا رکھے گا؟ آج میرا رب مجھے بھوکا رکھے گا؟ یہ کہہ کر وہ اپنے راستے پر چلا گیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. زمین پر رہنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. اس آیت کریمہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم والی، کہ سورہ ہود کی چھٹی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہے، مطالعہ کر لیجیے گا. اس کے تحت تفسیر کبیر کے حوالے سے نقل ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی ہونی تھی تو ان کے دل میں گھر والوں کا خیال آیا. پتہ نہیں گھر والوں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اس چٹان پر لاٹھی مارے. آپ نے لاٹھی ماری، اس سے ایک پتھر ٹوٹ کر نکلا. پھر انہوں نے اس دوسرے پتھر پر لاٹھی ماری جو گرا، اس سے ایک اور پتھر ٹوٹ کر نکلا. انہوں نے اس پر لاٹھی ماری تو اس سے پتھر سے ایک اور پتھر نکلا، اور اس پتھر میں چونٹی کے برابر ایک کیڑا تھا. اس پتھر میں ایک چونٹی کے برابر ایک کیڑا تھا.
جس کے منہ میں غذا کے قائم مقام کوئی چیز تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کیڑے کا کلام سنایا. وہ کہہ رہا تھا پاک ہے وہ جو مجھے دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور میری جگہ کو جانتا ہے اور مجھے یاد فرماتا ہے اور مجھے فراموش نہیں فرماتا. ایک کیڑا یعنی گویا یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب ایک کیڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر پتھروں میں پھر پتھر کے اندر کیا, جب اس کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو اے میرے آقا کے غلاموں, میرے آقا کے عاشقوں, ارے تمہیں کیا غم ہے کہ تمہیں رب تعالیٰ رزق نہیں دے رہا؟ کہ ہمیں رزق کے لیے حرام کمانا ہی ضروری ہے, سود کمانا ہی ضروری ہے, رشوت کمانا ہی ضروری. چھوڑ دو, اللہ پر اعتماد کریں, اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے. اور جو کچھ ہمیں جہاں سے بھی مل رہا ہے اللہ کا کرم ہے مل رہا. بیٹھے ہوئے ہوا بند ہو جائے ہمارے جینے کا تصور ہے کیا؟ ابھی ہوا بند ہو جائے جینے کا تصور ہے؟ ہوا کس محنت سے آ رہی ہے؟ کون سی مشقت کریں اس ہوا کے لیے؟ آٹوں کے اناج کے انبار لگے ہوئے, اللہ تعالیٰ ہوا بند کر دے. اس ہوا میں ایک وقت ہے جس کو آکسیجن کہتے ہیں, ہوا میں کی تو آکسیجن کہتے ہیں, جسے انسان کی زندگی کے لیے مطلب اس کی وہ زندہ رہنے کے لیے ضروری کرا ہے. آکسیجن ہی نکال دیں ہوا سے, رہے گا کیا؟ پانی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دیتا ہے, بادلوں کو حکم کرتا ہے, برساتا ہے پانی. آپ دیکھیے اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی ہے, بارش ڈوب جاتی ہے, قحط سالی ہو جاتی ہے. تو اول تو یہ ذہن بنا لیجئے کہ میں نے ناجائز نہ کمانا ہے نہ ناجائز کام میں خرچ کرنا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسراف کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ناحق میں خرچ کرنا اس کو اسراف کہتے ہیں. ناحق میں خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تفسیر نوینی جلد 8 صفحہ نمبر 309 پر فرماتے ہیں اسراف کی بہت تفسیر ہے. نمبر 1 حلال چیزوں کو حرام جاننا. نمبر 2 حرام چیزوں کو استعمال کرنا, یہ بھی اسراف ہے. ضرورت سے زیادہ کھانا پینا یا پہننا, اس کو بھی اسراف نے لکھا. جو دل چاہے وہ کھا پی پہن لینا, اسراف. دن رات میں بار بار کھاتے پیتے رہنا جس سے معدہ خراب ہو جائے, بیمار پڑ جائے. مضر اور نقصان دہ چیزیں کھانا پینا, ہر وقت کھانے پینے پہننے کے خیال میں رہنا, کب کیا کھاؤں گا, آئندہ کیا پیوں گا, غفلت کے لیے کھانا, گناہ کرنے کے لیے کھانا, اچھے کھانے پینے اعلیٰ پہننے کا عادی بن جانا کہ کبھی معمولی چیز کھا پی نہ سکے, اعلیٰ غذاؤں کو اپنے کمال کا نتیجہ جاننا. غرض یہ اس ایک لفظ میں بہت سے احکام داخل ہیں. یہ مفتی احمد خان رحمی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مختصر کلام میں نے بیان کیا. آپ سے میں سوال کرتا ہوں, مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کرتا ہوں, آپ اس وقت سنتوں پر اجتماع کو دیکھ رہے ہیں, بالفرض اللہ نہ کرے آپ کا یا آپ کے گھر میں کسی کا یہ ذہن ہے چلو تھوڑی دیر یہ بیان سن لیتے ہیں, اس کے بعد ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لے کر بٹن دبائیں گے اور کوئی ڈرامہ دیکھیں گے, کوئی ڈرامہ دیکھیں گے. پھر تھوڑی دیر کے بعد بٹن دبائیں گے کوئی فلم دیکھیں گے, پھر کوئی بٹن دبائیں گے تو کوئی میوزیکل شو دیکھیں گے, پھر بٹن دبائیں گے تو کوئی فیشن شو دیکھیں گے, پھر بٹن دبائیں گے تو کچھ اور دیکھیں گے. نافرمانی. آپ سے سوال ہے, اللہ کی نافرمانی پہ خرچ کرنا یہ صحیح اسراف ہے جن کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے. ایسے اسراف کرنے والے جن کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے, اللہ کے نافرمانی خرچ کرنا. یہ جو ٹی وی آن ہے یہ بجلی لے رہا آپ سے, بجلی پہ چل رہا ہے نا, بلکہ وہ سورج کی روشنی پر تو آپ کا ٹی وی چل نہیں رہا, الیکٹرسٹی پر چل رہا ہے, الیکٹرسٹی پیسے سے آ رہی ہے. اب اس پیسے کو آپ نے خرچ کیا ٹی وی پر, ٹی وی الیکٹرک سے چل رہا ہے, پاور آ رہا ہے, پاور آن کیا, آپ کا ٹی وی آن ہو گیا. اب اس ٹی وی کے اوپر میں نے ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں, پلیز کمپیئر کر لیجیے گا.
ایک کمپریٹو بات کر رہا ہوں، اور آپ کے اپنے سامنے جو ایک باکس رکھا ہوا ٹی وی، اسی پر آپ سے کلام کیا جا رہا ہے. اس وقت فیضان مدینہ میں بھی اسکرین پر آپ بیان کو دیکھ رہے ہیں نا، یہ بھی ایک LCD رکھی ہوئی ہے جس پر آپ یہ اجتماع کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت یہ پاور سے چل رہی ہے. اس پاور کے اوپر اس وقت آپ ایک سنت و بڑا اجتماع دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بجلی کا استعمال ہے. اس سے یقیناً بال یقین بلا شبہ لا رہے اس وقت ایک درست اور صحیح بات دیکھی اور سنی جا رہی ہے. سنت و بڑا اجتماع دیکھا اور سنا جا رہا ہے. آپ کا ضمیر مطمئن ہے کہ اس وقت میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق میں اس وقت اسکرین کے پر یہ چیز دیکھ رہا ہوں. آپ کا ضمیر مطمئن ہے اور آپ نے اس بجلی کو اللہ کی فرما برداری کے لیے استعمال کیا. یہ خرچ ایک طرف. اب آپ تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی مدنی چینل ختم ہوا، بالفضل بیان ختم ہوا، آپ نے کہا یار چلو بہت دیکھ لیا، اب تھوڑا سا چینج کرو، تھوڑا سا مطلب میوزک دیکھتے ہیں، تھوڑا سا موسیقی دیکھتے ہیں، تھوڑی بے پردہ عورتوں کو کچھ فیشن کی باتیں دیکھتے ہیں، کچھ فلم دیکھ لیتے ہیں، پکچر دیکھ لیتے ہیں، مووی دیکھ لیتے ہیں. بچے کو بھی آپ نے کہا چلو بیٹا تھوڑا سا انٹرٹین کرتے ہیں. انٹرٹین چینل ہے نا، انٹرٹینمنٹ چینل، انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہیں. اب انٹرٹینمنٹ دیکھنے کے لیے جب آپ نے اپنے سوئچ کو حرکت دی، جب اب وہ چیز اسکرین پر آئی، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ آپ زبان سے نہ کریں، آپ کی زبان سے سننا بھی نہیں ہے. آپ اپنے ضمیر سے پوچھیے، آپ کا ضمیر زندہ ہوگا. اس وقت جو آپ کے سامنے اسکرین پر جو چیز چل رہی ہوگی، جس کو میوزک کہا جائے گا، بے پردگی کہی جائے گی، فلم کہا جائے گا، ڈرامہ کہا جائے گا، آپ جانتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام اللہ کی نافرمانی ہے. اس اللہ کی نافرمانی کے اوپر آپ کی پاور سپلائی خرچ ہو رہی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر جو آپ بجلی خرچ کر رہے ہیں، اس بجلی کے خرچ کرنے کو اسراف کہیں گے. یہ اسراف اللہ کی نافرمانی پہ خرچ کر رہے ہیں. آج بجلی کا بحران ہے نا، بجلی کا بحران ہے، اس پر کلام ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہی سبب ہے، لیکن بجلی بھی ایک نعمت ہے. اس بجلی کو اللہ کی نافرمانی میں کتنا استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی تنگی نظر نہیں آ رہی. تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. میں بھی ایک بات کر رہا ہوں، تجربہ تو کریں، چلے تجربے میں تو نقصان نہیں ہے نا. ایک تجربہ کرتے ہیں کہ ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ اس بجلی کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کریں گے. یہ بجلی ہے نا، بجلی آپ کمرے سے باہر نکلے، لائٹ جل رہی ہے. بھائی لائٹ کیوں جل رہی ہے؟ کیا کام ہے اس لائٹ کا؟ نہ گھر میں پڑھ رہے ہیں، نہ کمرے میں بیٹھے ہوئے، کچھ بھی تو نہیں کر رہے، لائٹ جلا کر باہر آ گئے. یہ لائٹ جو اب کسی استعمال میں نہیں ہے، غیر حق میں خرچ ہو رہی ہے لائٹ. چاہے وہ مدرسے میں ہو، خواہ وہ جامعہ میں ہو، خواہ وہ مسجد میں ہو، خواہ وہ گھر کے اندر ہو، بلا حاجت شرعی، بلا ضرورت شرعی بجلی خرچ ہو رہی ہے. یہ اسراف ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. بند کر دیجیے. آپ کمرے سے باہر نکلے، بند کر دیجیے. ملک سے باہر کے بھی جانا ہوا مدنی قافلوں میں، ایسے ایسے ممالک گئے، ایسی ایسی جگہ گئے کمرے میں اے سی کر دینا. بھائی کیوں اے سی چلا رہے ہو؟ بس بجلی سستی ہے، بجلی آج سستی ہے، اس کی قدر کرو. اس کو اصطلاح میں خرچ کرو تو مہنگی ہو جائے گی. جب ایک چیز بلا وجہ استعمال ہوگی تو ختم ہوتے ہوتے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. ہر چیز کو پناہ ہے. جب یہ چیز ختم ہو جائے گی تو پھر یقیناً اس کو کسی کنزپشن کو پورا کرنے کے لیے اس کو امپورٹ کیا جائے گا، پھر مہنگی ہو جائے گی. اگر بجلی امپورٹ کی جائے گی، اس کے جو ذرائع ہیں امپورٹ کیے جائیں گے تو مہنگی